اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنی مجلس کو، آج کی اس محفل کو ہم بھی درود پاک سے آراستہ کر لیتے ہیں میرے ساتھ مل کر۔ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FG چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبحوں میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی پچھلے ایپیسوڈز کی طرح بہت ساری گفتگو کرنی ہے، بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو آپ تک پہنچانی ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیں گے، امید کرتا ہوں کہ بہت ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ آج ہمارے پروگرام میں بحیثیت گیسٹ بطور مہمان آج رکن ہند مشاورت بہت ہی پیارے دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغ آل رسول سید سلمان شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ سید صاحب کو خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں سید صاحب سے لیں گے۔ آپ ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہیں اور بہت کچھ اللہ نے صلاحیت اس ایک شخصیت میں رکھی ہے، انشاءاللہ بہت کچھ ان سے ہم لیں گے۔ اور ساتھ ہی ہمارے بہت پیارے اور پرانے مہمان مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، قاری صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی بہت پیارے نعت خواں انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے، آپ کو کلام بھی سنائیں گے، ہمارے تمیم بھائی پہ تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے۔ تو ناظرین اول تاخیر ساتھ میں رہیں گے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تلاوت قرآن کریم سنی، بڑا مزہ آیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آئیے معمول کے مطابق اپنے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، خوف نہ رکھ رضا
مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ اور تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کی کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے،
سراج منیر کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہی ہے خالد احساس رحمت، یہی ہے خالد بنا رحمت، یہی ہے خالد احساس رحمت، یہی ہے خالد بنا رحمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نبی پاک کی نعتیں پڑھنے جھومنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم کسی ایک خاص ٹاپک کو لیتے ہیں اور اس پر کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نکلنے والے قیمتی پھول قیمتی موتی آپ تک پہنچائیں، کچھ علم و حکمت کی باتیں آپ تک پہنچائیں، تاکہ ہمارا پروگرام دیکھنے والے جہاں تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ علم دین بھی ان کو ملتا رہے۔ آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، آج کا ٹاپک ہے نماز ضائع نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نماز اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ توحید و رسالت کے اقرار کرنے کے بعد، یعنی جب بندے نے اللہ کا اقرار کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول مانا، یعنی کلمہ شریف پڑھ لیا، اس کے بعد سب سے اہم فریضہ جو اللہ کی طرف سے بندے پر ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ سبحان اللہ۔ نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی برکتیں ہیں، نماز پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یا نماز کو ضائع کر دیتا ہے یا نماز کو قضا کر دیتا ہے یا نماز کو سرے سے ہی نہیں پڑھتا یا نماز کو پڑھتا ہے تو غلط پڑھتا ہے، ان کے حوالے سے قرآن و احادیث میں کیا وعیدیں ہیں، کیا ان کے تعلق سے عذابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس پروگرام میں ہم اس پر چرچا کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک آپ رہیں گے تو بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ میں سب سے پہلے بڑھوں گا ہمارے قاری صاحب کی طرف اور چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز آپ کی طرف سے ہو۔ میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا، کیونکہ نماز ایک عظیم عبادت ہے، قرآن و احادیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نماز کے حوالے سے تاکیدات ہوئی ہیں اور نماز کے حوالے سے جو احکامات ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واقعی میں علی بھائی، نماز یہ اہم ترین اسلام کا رکن اور اہم ترین عبادت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا لیجئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی کل قیامت کے دن سب سے پہلے
بندے سے جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے پوچھ گچھ ہوگی، پرسش ہوگی، وہ نماز کے بارے میں. یعنی کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس کی اہمیت آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ زندگی کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ادوار ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، مگر ان معاملات کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، مگر سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی وہ ہے نماز. اچھا، قرآن کی اگر ہم بات کریں تو قرآن کے اندر جگہ بہ جگہ پر نماز کو قائم رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے. یعنی ہمارے جو FGN چینل کے ناظرین ہیں جب قرآن پاک پڑھتے ہوں گے تو جگہ جگہ پر یہ سمجھو کلمات آتے ہیں، کیا؟ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کو قائم رکھنے کی دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قرآن پاک میں کچھ یوں فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی آنے والی اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے نماز کو قائم رکھنے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ جو لوگ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، یعنی نمازوں کو اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت کی دین پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا کیا دے رہا ہے، اس کا بدلہ کیا دے رہا ہے؟ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ ہم ان قریب انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی عزت اور توقیر کرو، ان کا ادب بجا لاؤ، ان کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو تم قرض حسنہ دو. اب یہ اگر اعمال بندہ کوئی بجا لاتا ہے، یعنی نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے اور اس کے رسولوں کی تعظیم و تکریم بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کیا عطا فرما رہا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے سیئات کو مٹا دے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. تو یہ نماز پڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام قرآن پاک میں بیان فرمائے، اور بندہ چاہتا ہے کہ بندہ نیک بن جائے، نمازی بن جائے، بندہ وہ گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے دور رہیں، تو نماز کی طرف آئے، کیونکہ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو گناہوں سے روکتی ہے، جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اور اگر ہم حدیث پاک کی بات کریں تو بے شمار آیت کریمہ ہیں نماز کی تاکید کے حوالے سے، اس کی افضلیت کے حوالے سے، اس کو ترک کرنے کے حوالے سے. اگر ہم حدیث پاک کی طرف آئیں، حدیث پاک اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اچھے سے وضو کریں، ظہر کی نماز ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ فجر اور ظہر کے درمیان جو اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے جو بندہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے. پھر اس کے بعد بندہ اگر اچھے سے وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کریں تو عصر اور مغرب کے درمیان جو گناہ ہوا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے. پھر بندہ اگر عشاء کی نماز ادا کرے تو مغرب اور عشاء کے درمیان جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عشاء کی نماز ادا کرنے کی برکت سے مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب بندہ اگر سو جائے بھلے عبادت کرے یا نہ کرے، سو جاتا ہے اور فجر میں اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے فجر کی، تو فجر کی نماز ادا کرنے کی برکت سے عشاء اور فجر کے درمیان جو بھی اگر کچھ نہیں اس سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نافرمانی کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پوری رات
عبادت کرنے کا ثواب ملے. تو حدیث پاک میں آتا اس کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے, آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر بندہ اگر فجر کی نماز پھر ادا کر لے تو بقیہ جو آدھی رات یعنی پوری رات اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی بندہ اگر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر نمازوں کو وہ چھوڑ دیں, دیگر نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر وہ چاہتا ہے کہ پوری رات اس کو قیام کرنے کا عبادت کرنے کا ثواب ملے تو عشاء کی نماز اگر فجر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ ادا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ ہے نمازوں کی برکت. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. بہت زبردست ہمارے قاری صاحب نے قرآن کریم سے اور احادیث کریمہ سے بڑے زبردست دلائل دیے نماز پڑھنے کے حوالے سے. کاش کہ ہم بھی یہ برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یقیناً ناظرین, نماز بڑی اہم عبادت ہے اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی بندے کو پسند فرماتا ہے. تو آپ بھی نیت کریں نا کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. میں آؤں گا اب سید صاحب کی طرف. ماشاءاللہ قاری صاحب نے زبردست انداز سے قرآن حدیث سے یہ بتایا. تو سید صاحب کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ جی علی بھائی ماشاءاللہ جو فضیلتیں بیان کی گئی بس وہ سن کر جو ہے وہ دل جھومتا جا رہا تھا. سبحان اللہ. اور یہی فضیلتیں ہم اپنے سامنے رکھیں, کیونکہ جب تک کسی چیز کی فضیلت اس کی امپورٹنس ہمارے سامنے نہیں ہوگی ہم وہ کام نہیں کریں گے. جیسے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو پروگرام بھی کر رہے ہیں, اس کا مقصد ہمارے سامنے ہے, اس کی فضیلت ہمارے سامنے ہے کہ یہ پروگرام کے ذریعے سے ہم لوگوں تک اپنی نیکی کی دعوت پہنچائیں گے, لوگوں تک میسج پہنچائیں گے, لوگ اس کو دیکھ کر گناہوں سے بچیں گے. جتنی دیر ایف جی این چینل پر بیٹھے رہیں گے اتنی دیر جو ہے وہ دوسرے ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھنے سے بچے رہیں گے. تو اسی طریقے سے جس چیز کی جتنی امپورٹنس ہوگی نا اتنا ہی وہ کام کرنے کو جی چاہے گا. تو یہ اب یہ فضیلتیں جو بیان کی گئی ہم خود بھی اس کو اپنے سامنے رکھیں, اپنے بچوں کو بھی بتائیں. بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول جاتے ہیں تو ان کے نزدیک اسکول امپورٹنٹ ہے, اس لیے صبح میں اٹھتے ہیں, نیند کی قربانی دیتے ہیں اور اسکول کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ تھوڑی دیر اگر پہلے ہم انہیں اٹھا لیتے ہیں, تھوڑی دیر پہلے جاگ جاتے ہیں تو بچے نماز بھی پڑھ دیتے, اسکول بھی چلے جاتے ہیں, دن کی شروعات بھی اچھی ہوتی. بٹ کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ بچہ نماز کے لیے تو نہیں اٹھ رہا ہے, اسکول کے لیے اٹھ رہا ہے. نیند کی قربانی اسکول کے لیے دینے کو تیار ہے, مدرسے کے لیے یا نماز کے لیے جو ہے وہ نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہاں جو ہے وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے وہ نماز کی امپورٹنس جو ہے وہ آج ہمارے بچوں کے نزدیک نہیں ہے. تو اسی طریقے سے والدین بھی دیکھیں, اب یہ بچوں کو اسکول کی امپورٹنس کس نے دیا؟ ظاہر ہے ماں باپ نے, والدین نے دی. بعض بچے اسکول جانے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے, روتے ہیں. شاید ہم میں سے بھی جو ہے وہ ایسے رہے ہوں گے کہ جو اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, تو والدین جو ہے وہ ان کو دھکا مار کر گھر سے باہر نکال کر جو ہے نا اسکول دھکا دے کر بھی بھیجا کرتے ہیں. مگر یہی والدین نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. نماز کے لیے انہیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے سو رہے ہیں, ان کو سونے دیا جائے, آرام کرنے دیا جائے. اس طریقے سے بڑوں کی اگر ہم بات کریں تو آفس میٹنگ رہے گی تو صحیح ٹائم پر پہنچیں گے. فلائٹ اگر صبح کی ہے, ارلی مارننگ کی فلائٹ ہے تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے, یار مجھے فلائٹ پکڑنی ہے. صبح کی ٹرین ہے تو جو ہے وہ بندہ جو ہے ساری رات جاگتا رہے گا, یا اٹھے گا برابر ٹائم پہ, ایکیوریٹ ٹائم پہ اٹھے گا, فلائٹ پکڑے گا, ٹرین پکڑے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ نماز کی اگر امپورٹنس آ جائے, اگر نماز کی اہمیت اگر یہ سمجھ لینا تو واقعی میں جو ہے وہ نماز ضائع نہیں ہوگی, نماز قضا نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. وہ بھی اپنے جو بات کی نا بچوں کے حوالے سے, بچے اٹھتے نہیں ہیں, مجھے ایک بزرگ کا ایک واقعہ یاد آیا. ایک بزرگ کے پاس جو ہے نا ایک عورت حاضر ہوئی اور کہی کہ حضرت میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن وہ اٹھتے نہیں ہیں, تو کیا کروں آپ بتائیے. تو بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمایا یہ بتاؤ اگر راتوں رات تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا خیال ہے, بچوں کو اٹھاؤ گی؟ نہیں اٹھیں گے تب بھی اٹھاؤں گی؟ بولے ہاں اٹھاؤں گی میں, تو آگ لگ جائے گی تو میرے بچے جلنے جائیں. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ ہے, اگر تیرے بچے نماز نہیں پڑھیں گے, تو نے نماز کے لیے نہیں اٹھایا تو ان کو جہنم کی آگ میں جانا ہوگا. تو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو اس کے لیے کوشش کرے گی, تگ و دو کرے گی, حالانکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو کوشش کرے گی. تو اسی طریقے سے اپنا ذہن یہ بنا کہ اگر دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے میں اپنے بچے کو اٹھا سکتی ہوں تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتی ہوں. تو اصل بات وہ یہ کہ ذہن اگر بن جائے اپنا, تو امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہم نماز کے لیے اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں گے, خود بھی اٹھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دنیا میں ہم اپنے گھر کو سجانے سنوارنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. ایک بڑا جو ہے وہ گھر اگر عالیشان گھر ہم بناتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو رینوویٹ کرنا ہے, اچھے سے اس کو سجانا ہے, اچھا اس کا رنگ ہونا چاہیے, اس میں طرح طرح کی چیزیں ہم آویزہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آخرت کے گھر کے تعلق سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے, یار میرا ایک گھر جنت میں بھی ہو. سبحان اللہ. دنیا میں ہم جو ہے وہ گھر بنانے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں,
آخرت میں گھر بنانے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. تو یہ نماز اگر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ جنت میں گھر ملے گا. نماز پڑھیں گے تو قبر روشن ہوگی, نماز پڑھیں گے تو قبر جو ہے وہ کشادہ ہوگی. نماز پڑھنے سے قبر کشادہ ہوگی. نماز پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ علی بھائی کہ اسے اللہ پاک کا دیدار ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اللہ پاک کا دیدار کرنا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ. یعنی جنتی کے لیے سب سے, بہت ساری نعمت ہے جنتی کے لیے ہے نا, بٹ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ پاک کا دیدار. سبحان اللہ. اللہ پاک کا دیدار کرنا ہے, جنت میں داخل ہونا ہے. یہ ٹارگٹ اگر میرے سامنے ہو تو انشاءاللہ کبھی نماز مس نہیں ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست جو ماشاءاللہ سید صاحب نے جو بیان کیے ہیں. اور اگر ناظرین ان تمام چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی بھی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا. پھر آپ دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اتنے احسانات کیے, اتنے احسانات کیے کہ اس کا کس کس احسان کا ذکر کریں. اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں, اتنی ساری چیزیں اس نے عطا فرمائی, اس نے اچھے ماں باپ دیے, اچھی اولاد دی, اچھی بیوی دی, اللہ نے اچھا گھرانہ دیا, اچھا ماحول دیا, اللہ نے اچھا کاروبار دیا, اللہ نے حسن دیا, اللہ نے سب کچھ دیا, سب کچھ میرے رب نے دیا. تو کیا اس رب کی عبادت ہم نہیں کر سکتے؟ کیا اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ بس بات وہی ہے کہ ذہن اگر بن جائے تو امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکت نصیب ہوں گی. جی ناظرین, تو گفتگو چل رہی نماز کے حوالے سے. اچھا قاری صاحب کی طرف آؤں گا. قاری صاحب, دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی جو ایک بھاری اکثریت جو نماز چھوڑنے کی جو وجہ ہوتی ہے ان کی, چونکہ نماز فرض ہے اور ہر مسلمان بالغ عاقل مسلمان مرد اور عورت پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. تو نماز چھوڑنے کی ایک وجہ جو بڑی سامنے آتی ہے وہ دنیاوی کاموں کی وجہ سے, یا تو وہ کاروبار کی وجہ سے, یا اپنی جاب کی وجہ سے, یا کوئی دنیاوی ایسی مصروفیت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نماز چھوڑتا ہوا نظر آتا. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا درس دینا چاہیں گے؟ بے شک ایسا ہی معاملہ ہے علی بھائی. آج بندہ تھوڑے پیسوں کے خاطر, چند سکوں کے خاطر, اپنی اولاد کی, اپنے گھر والوں کی پرورش کے خاطر وہ نماز کو قضا کرتا ہوا, نماز کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ بندہ غور کرے, کل قیامت کے دن, کل قبر اور حشر کے اندر یہ مال و دولت کام آنے والے نہیں ہیں, نہ یہ وہ اولاد جن کے لیے آپ انہیں اتنی تگودو کر رہے ہیں اور ان کے لیے تم نمازیں چھوڑ رہے ہو, تو کل یہ اولاد بھی آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. ہاں اگر اولاد نیک ہوئی تو کام آئے گی, ٹھیک ہے, ورنہ تو یہی اولاد کل ماں باپ سے یعنی قیامت کے دن بھاگے گی. اچھا, جو یہ سوچ کر نماز چھوڑتے ہیں کاروبار اور مصروفیات کی بنا پر, وہ یقیناً خسارے کے اندر ہیں, وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. اور یہ بات بات پر کہتے ہیں, ان کو کہو نا کہ بھئی نماز پڑھا کریں, تو کہتے ہیں یار گھر والوں کی پرورش کا ذمہ ہے, اولاد کی پرورش کا ذمہ ہے, ٹھیک ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے. آپ بندہ سوچے کہ کل قیامت کے دن کیا یہ بہانے چل جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ بھئی گھر والوں کی پرورش کی ذمہ داری تھی, ماں باپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی, اس وجہ سے میں نے نمازیں چھوڑی. کیا یہ بہانے کل قیامت کے دن چلیں گے؟ بالکل نہیں چلیں گے. قرآن تو ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ اے ایمان والو, نہ یہ تمہارا مال اور نہ یہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. ومن یفعل ذلک, اور جو ایسا کرے, یعنی اگر تمہاری اولاد اور تمہارے یہ مال اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے. آپ بات بات کے اندر یہ مال کو لے کر آتے ہو, اولاد کو لے کر آتے ہو, کاروبار اور بزنس کو لے کر آتے ہو, اور یہی مال اور یہی اولاد اللہ کے ذکر سے اگر تمہیں غافل کر رہا ہے, ومن یفعل ذلک, جو ایسا کرے, فاولئک هم الخاسرون, وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے, وہ خسارے میں ہیں. اسی طریقے سے علی بھائی, بندہ کیا سوچ کر نماز چھوڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پر مؤذن نے صدا لگائی, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اب بندہ اپنی شٹل کو بند نہیں کر رہا ہوتا ہے, دکان کو بند نہیں کر رہا ہوتا ہے, کیا سوچ کے کہ اگر میں دکان کی شٹل ڈال کے چلا گیا, دکان بند کر کے چلا گیا, تو میرے کسٹمر کا کیا, میرے گراہک کا کیا. ارے میرے بھائی, تیرا ایمان اتنا کمزور ہے اللہ کی ذات پر. رزق کا مالک کون ہے؟ رزق کا ضامن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب آپ اپنے رزق کا ضامن, مالک, سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں, تو اسی کی بارگاہ میں تم سجدہ ریز ہونے جا رہے ہو, اسی کی بارگاہ میں تم جھکنے جا رہے ہو, اسی کی سمجھو اطاعت و فرما برداری کرنے جا رہے ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت نہیں دے گا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے تو روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ زمین پر کوئی رینگنے والا جانور ایسا نہیں ہے, چاہے 2 پیر والا ہو یا 4 پیر والا ہو, ہر جانور کا رزق کا ذمہ, جس کے اندر جان ہے, جس کے اندر روح ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو پھر روزی کی فکر کیوں بھائی؟
کاروبار کی فکر کیوں, بزنس کی فکر کیوں, شٹل کو بند کریے اور نماز کی طرف جائیں. اور واقعی میں جو بندہ اگر اللہ پر بھروسہ کر لیں اور نماز کے وقت میں وہ نماز کے لیے چلا جائے تو دیکھیں بولے من کان للہ کان اللہ لہو, کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ارے تم اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, ساری کائنات آپ کی ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتا ہے. اب نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالے گا, اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم اس کی ذات پر بھروسہ کر لو. کیوں؟ یہاں پر ہمارا بھروسہ کمزور پڑ رہا ہے نا, ہمارا یقین کمزور پڑ رہا ہے کہ اگر میں شٹل گرا دوں گا, اپنا کاروبار بند کر کے نماز کے لیے چلا جاؤں گا تو میرے رزق کا کیا, میرے کاروبار کا کیا. ارے تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اسے کافی ہے. اور کیسا کافی ہے, کیسا رزق دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ رزق آ کہاں سے رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے علی بھائی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر یعنی کہ اولاد کو لے کر آ جانا, مال و دولت کر کے آ جانا, اور کاروبار اور بزنس کو لے کر آ جانا, یہ سمجھو کوئی عقل مندی والی بات نہیں, یہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں ہے. تو جب بھی اذان ہو, مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارے, فوراً نماز کی تیاری ہمیں شروع کر دینی چاہیے. ذہن بناؤ نا علی بھائی کہ جو ہے وہ ہر حال میں نماز پڑھنی ہے, اور کوئی بھی نماز سے جو یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ایگزیمپٹڈ نہیں ہے نماز سے, یعنی فلاں کو جو ہے نماز کی اجازت ہے, فلاں نماز نہیں پڑھے گا تو چل جائے گا, ایسا نہیں ہے. نماز ہر کسی کو پڑھنا ہے, ہر حال میں پڑھنا ہے. اتنی اہم ہے نماز, فیضان نماز میں نے اس میں پڑھا, آپ لکھا آپ نے اس میں کہ صرف 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں بندے کو نماز یعنی معاف ہے. ایک تو جنون کی وجہ سے پاگل بندہ ہے تو اس پہ نماز معاف ہے, اور دوسرا جن دنوں میں عورت کے جو مخصوص ایام آتے ہیں اسلامی بہنوں کے, عورتوں کے, ان ایام میں نماز نہیں پڑھنا ہے, باقی ہر حال میں بندہ نماز پڑھے گا. یعنی یہ سب احکام بیان کیے گئے, یہاں تک کہ یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ پانی کے جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں اور جو ہے وہ طوفان آ گیا اور وہ پورا جہاز جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, اس کے پرچے اڑ چکے ہیں, اب بندہ ڈوب رہا ہے, اور کوئی لکڑی کا ٹکڑا اسے مل جائے, اس کے سہارے سے وہ اس پر جا کر بیٹھ جائے, اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو حکم ہے کہ وہ نماز ادا کرے, نماز قضا نہ کرے. یعنی یہ امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے. یہ ذہن بن جائے علی بھائی کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے, اور ایٹ اینی کاسٹ میری نماز مجھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. ہم میں سے بھی کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے کہ جب نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے نا, ایک فکر سے محسوس ہوتی ہے بالکل میری نماز چھوٹ نہ جائے, میری نماز قضا نہ ہو جائے. تو جب بندے نے نماز سے محبت کیا, نماز سے اس کا دل لگا, تو اب اسے نماز کے بغیر سکون نہیں آتا. یہ سب تعلق ہے دل کا کہ نماز سے اب کتنی محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. امیر سنت نے بھی ایک اپنے شعر میں بڑی پیاری بات کہی, اللہ سے دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت, میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, پڑھو سنت قبلیہ وقت ہی پر, پڑھو سنت قبلیہ وقت ہی پر, ہو سارے نوافل ادا یا الہی, ہو سارے نوافل ادا یا الہی, ہو سارے نوافل ادا یا الہی. اللہ میں نماز سے سچی محبت عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم مزید آگے کنٹینیو کریں گے, لیکن آئیے اس سے پہلے بڑھتے ہیں ہمارے ناظرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جی ناظرین کی فرمائش چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرمان اتاری ہے. ماشاءاللہ. میں پروگرام ایک نئے صبح میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے دن بے شمار,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، پروگرام میں کال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر دیگر ناظرین بھی اپنی فرمائش شامل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نعت خواں سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مبلغین سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی ان نمبروں پر اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کی فرمائش کو بھی یہ جو فرمائش آئی ہے تو اس میں شعر انہوں نے پڑھا، ہو گئے دن بے شمار، اصل میں وہ ہے ہو گئے غم بے شمار۔ انشاءاللہ یہ کلام کو شامل کرتے ہیں۔ جی ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا عیش عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا عیش عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، الحمدللہ گفتگو ہماری چل رہی تھی پروگرام میں نماز ضائع نہ کریں اس ٹاپک کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ نماز کے حوالے سے ہمارے سید صاحب کا یہ بڑا پیارا ایک کلام ہے، اور FGN چینل پر بھی ماشاءاللہ بہت چلا، تو میں چاہوں گا کہ سید صاحب اگر کچھ اشعار اس کے سنا دیں ناظرین کو انشاءاللہ۔ بڑا پیارا کلام ہے۔ چلو نماز کو چلے، اٹھو نماز کو چلے، چلو نماز کو چلے، اٹھو نماز کو چلے، نماز مصطفیٰ پڑھے، خدا کے سامنے جھکے، نماز مصطفیٰ پڑھے، خدا کے سامنے جھکے، صحابہ بھی یہی کرے، مبلغین سبھی کہے، چلو نماز کو چلے، اٹھو نماز کو چلے، چلو نماز کو چلے، اٹھو نماز کو چلے، کرم کی ہوگی بارشیں، خدا کی ہوگی رحمتیں، کرم کی ہوگی بارشیں، خدا کی ہوگی رحمتیں، نماز میں ہے برکتیں، تمہیں ملے گی جنتیں، چلو نماز کو چلے، اٹھو نماز کو چلے، چلو نماز کو
چلے اٹھو نماز کو چلے. یہ امیر اہل سنت کا کلام ہے. ماشاء اللہ. جی امیر اہل سنت نے یہ کلام لکھا ہے, اور میں نے امیر اہل سنت کا ایک واحد کلام دیکھا کہ جس میں آپ نے مقطع نہیں لکھا ہے. اچھا جی اوہ کیا بات. اور شاید یہ پڑھا بھی نہیں گیا تھا پہلے, تو ایسے نظروں سے گزرا تو میں بولا یار یہ کلام پڑھنا چاہیے. کیا بات ہے. اور یہ کلام پڑھتے وقت میری بڑی یعنی خواہش تھی کہ یہ کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ میرے لیے ثواب جاری. کیا بات ہے ماشاء اللہ, بہت زبردست. اگر آپ نے یہ سنا نہیں ہو تو ایف جی این پر تو چلتا ہی رہتا ہے یہ اپنے کلام ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. تو ناظرین, نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی, اور نماز ایک ایسی عبادت سبحان اللہ, کہیں فرمایا گیا کہ نماز جنت کی کنجی ہے, کہیں فرمایا گیا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے, کہیں فرمایا گیا کہ نماز قبر کا چراغ ہے. اس طرح کی بہت ساری روایتیں, نماز مومنوں کی معراج. پھر آپ یہ دیکھیں تو صحیح, نماز آئی کہاں سے؟ سبحان اللہ. یعنی ناظرین آپ دیکھیں, نماز جو ہے نا الحمدللہ یہ رب کی طرف سے مومنوں کو تحفہ ہے. کیا بات. آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی تحفہ دے, ہے نا, میں اگر آپ کو کوئی تحفہ دوں گا تو عام طور پر یہ ہوگا کہ آپ اس کو بڑا سنبھال کے رکھیں گے. بھائی کسی نے تحفہ دیا ہے تو بڑے سنبھال کے رکھیں گے. آپ مجھے دیں گے تو تحفے کو بڑی قدر کروں گا, بڑے سنبھال کے رکھوں گا, اس کا اکرام کروں گا, اس کا احترام کروں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب سب سے بڑی ذات جو ہے سبحان اللہ رب کائنات, اس کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے, میں پوچھتا ہوں کہ اس کی ہم نے کیسے قدر کی. نماز کی قدر یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے. نماز کو اس کے وقت میں تمام تر شرائط کے ساتھ, تمام تر آداب کے ساتھ, ظاہری اور باطنی تمام تر آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز کو پڑھنا, یہ نماز کے تحفے کی قدر کرنا ہے. آپ بھی غور کریں, میں بھی غور کروں کہ واقعی میں نماز جس انداز سے پڑھنی چاہیے میں پڑھتا ہوں. ایسا تو نہیں کہ ظہر تو پڑھی پھر عصر چھوٹ گئی, مغرب پڑھی تو فجر چھوٹ گئی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز کو مکمل پڑھیں گے, اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. بہت ساری صحیح صاحب گفتگو ہوئی ہماری کہ نماز کو پڑھنا ہے, نماز کی برکتیں. میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ نماز پڑھنے کی تو ہم نے کافی ڈسکس کیا, نماز پڑھنے کے حوالے سے, فضیلتوں کے حوالے سے, کہ نماز نہ پڑھنے کے عذابات, کوئی دنیاوی عذابات یا اخروی عذابات آپ ذکر کرنا چاہیں کہ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات, تاکہ ناظرین کو پتہ چلے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کل بروز قیامت ہمیں اللہ پاک کے حضور کھڑے رہ کر حساب کتاب ہمارا ہوگا, ہمیں حساب دینا ہوگا. اور نماز کے تعلق سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا. ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا. اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو علماء فرماتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ بے نمازی سے اللہ پاک سختی کے ساتھ حساب کتاب لیں گے. یعنی ایک تو ہو رہا ہے کہ اللہ پاک ہم سے حساب مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم اللہ پاک کی جناب میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ کچھ سنا سکیں. اور ایسے میں اگر کہیں پر ظہر قضا کرنے کا گناہ ہے, کہیں پر عصر قضا کرنے کا گناہ ہے, کہیں پر جو ہے وہ فجر میں سوئے رہنے کا گناہ لکھا ہوا ہے, بلا عذر نماز چھوڑ رہے ہیں, بغیر مجبوری جو ہے وہ نماز چھوڑ رہے ہیں, تو یہ سارے گناہ جو ہے وہ ہمارے لکھے ہوئے ہیں. اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر ہمیں سب سنانا ہوگا کہ مولا میں نے نماز قضا کی, میں نے اتنے دن کی نماز نہیں پڑھی, سالوں سالوں کے علی بھائی سالوں سالوں لوگوں پر جو ہے نمازیں باقی رہتی ہیں, قضائیں ہوتی ہیں. یعنی آپ اس کا اسٹیمیٹ اس طرح سے لگائیے کہ ہماری مسجد نارمل نماز کے اندر جمعہ کے علاوہ جو ہے وہ کم بھری ہوئی ہوتی ہے, بٹ جمعہ میں جو ہے وہ مسجدیں, جتنی مسجد ہے, بامبے کتنا بڑا شہر اور کتنی مسجد ہے بامبے, ہر گلی میں تقریباً جو ہے وہ مسلمانوں کی جہاں آبادی ہے وہاں پر ہر گلی میں آپ کو مسجد دکھائی دے گی, بٹ وہ مسجد بھی کم پڑ جاتی ہے, سفیشینٹ نہیں ہوتی ہے. ظاہر ہے جمعہ میں جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں ایسا تو یہ نہیں کوئی دہلی سے آ رہا ہے, کوئی راجستھان سے آ رہا ہے, یہی کہ سب ممبئی کے. بالکل. اچھا, دو تین جماعتیں ہو رہی مسجدوں میں. فیضان مدینہ میں خود جہاں سے ہم جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں, قادری اسٹوڈیو فیضان مدینہ میں, فیضان مدینہ میں دو جماعت ہوتی ہے, اور دونوں جماعت کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اوپر تک جو ہے وہ پورا بھرا ہوا ہوتا ہے. بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ جو ہے وہ ہمیں باہر چوراہے پہ نماز پڑھنے کے بارے میں گورنمنٹ کو تکلیف نہ ہو ایسا کام ہمیں کرنا چاہیے. بٹ جو ہے وہ نماز جو ہے نا, یہ دیکھ رہے کہ ہم جو ہے وہ نارمل نماز میں اتنے لوگ نہیں ہیں, جمعہ کی نماز میں اتنی بڑی تعداد میں, اور عیدین کی نماز میں اس سے بھی بڑی تعداد میں افراد. بالکل صحیح. عیدین کی نماز میں تو یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان ہے بالکل, بٹ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور بعض ایسے بھی مسلمان ہیں جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ علی بھائی, یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ عیدین میں جو ہے وہ مسجدوں میں یعنی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. اور اس بار عید کی نماز میں فجر سے تقریباً میں آدھا پونا گھنٹہ فیضان مدینہ
قبل پہنچ گیا تھا, آدھا گھنٹہ پہلے, اچھا, تب بھی جو ہے نا جگہ نہیں ملی. فجر فجر کی نماز میں آدھا گھنٹہ قبل پہنچنے کے باوجود جو ہے وہ جگہ نہیں ملی. اور وہ فجر کی نماز میں جو آتے ہیں نا وہ عید کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں. اچھا جی, تو اب آپ سوچیں, اس سے غور فرمائیے, یہ پوزیشن جمعہ میں تو نہیں ہوتی. اب یہ افراد کہاں سے آ رہے ہیں, مسلمان کہاں سے آ رہے ہیں؟ یعنی اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ صرف عید کی نماز پڑھے, کچھ لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھے. تو یہ جو ہے وہ بہت بڑی یعنی ہمارے لیے بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہ کے ہم حساب کتاب کیسے دیں گے, کیسے عرض کریں گے کہ مولا میں نے نمازیں چھوڑی, مولا میرے سے جمعہ بھی چھوٹ گئی. اسی طرح جو ہے وہ بے نمازی کے لیے جو عذاب احادیث میں وارد ہوئی ہے, جیسے ایک حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بے نمازی کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اسے ڈستا رہے گا, قیامت تک اسے یہ عذاب ہوتا رہے گا. یہ تو قبر کا عذاب ہے. اسی طرح جو ہے وہ قبر دبائے گی بے نمازی کو, قبر جو ہے وہ ہر انسان کو دبائے گی. یہ بھی سنا ہم نے کہ جو نیکوکار ہوں گے, اللہ کے نیک بندے ہوں گے, ان کو اس طرح سے قبر دبائے گی کہ جیسے بچھڑے ہوئے لال کو ماں محبت سے چمٹا لیتی ہے, مگر گناہگار کو اس طرح سے قبر دبائے گی کہ اس کی ہڈی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی, ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی. اس طرح سے جو ہے وہ علماء اکرام مبلغین بیان میں یہ مثال دے کر بیان فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہڈی پسلیاں جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیوست ہو جائے گی, مل جائے گی. آج جو ہماری جو ربز ہیں یہ کیج بنا ہوا ہے نا, یہ الگ الگ ہیں, مگر جب قبر دبائے گی تو ایک دوسرے سے مل جائے گی. یعنی وہ عذاب کیسا سخت تر ہوگا, کیسا شدید عذاب ہوگا. دنیا میں بھی اس کے عذابات ہیں, یہ تو قبر کے عذابات ہیں, آخرت کے بھی عذابات ہیں, جہنم کے عذابات ہیں, ساتھ ہی ساتھ دنیا میں. کیونکہ آج جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم کچھ ایسا کریں کہ دنیا میں ہمیں فائدہ ہو, آخرت کی ہے نا لوگوں کو اہمیت نہیں ہے. یعنی گویا کہ بندہ جو ہے وہ اپنی موت کو بھلا بیٹھا ہے, قبر کو بھلا بیٹھا ہے, آخرت کو بھلا بیٹھا ہے. دنیا کے بارے میں جو ہے وہ مولانا صاحب کو ایسا وظیفہ بتا دو کہ بھائی میری جو ہے وہ عمر میں برکت ہو جائے, مولانا صاحب کو ایسا وظیفہ بتا دو روزے میں برکت ہو جائے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. سبحان اللہ. ہم جو ہے وہ نماز چھوڑ کے وظیفے کریں گے تو جو ہے وہ وظیفے کی برکتیں ہمیں نہیں ملے گی, وہ ذکر ہم جو کر رہے ہیں, وہ اذکار جو ہم پڑھ رہے ہیں, اس کی برکتیں ہمیں نہیں ملے گی. تو دنیا میں جو بے نمازی کے لیے 6 سزائیں ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. نمبر 1, بے نمازی کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی. نمبر 2, اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی. نمبر 3, اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا. یعنی آج نمازیں چھوڑ کر ہم عمرے کر رہے ہیں, نمازیں چھوڑ کر ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, اب یہ سب نیک اعمال تو کر رہے ہیں, نماز ہی نہیں پڑھ رہے, تو جو بے نمازی ہیں اسے کسی عمل پر ثواب نہیں ملے گا. نمبر 4, اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی. یہ شکایت ہے نا آج, عام شکایت ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. ارے نماز پڑھیے, نماز نہیں پڑھ رہے آپ اور پھر کہہ رہے کہ جو ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 5, دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی. اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں یار مجھے کوئی لائک نہیں کرتا, مجھے لوگ پسند نہیں کرتے. لائک کیسے کریں گے آپ؟ جو ہے وہ اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کام آپ نہیں کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو لائک کر لے, اللہ اور اس کا رسول ہمیں لائک کر لے, انشاءاللہ مخلوق خدا بھی ہمیں لائک کر لے گی. اور آخری جو عذاب, آخری جو دنیا میں بے نمازی کے لیے جو عذاب بیان کیا گیا اس میں سے آخری عذاب یہ ہے, نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. مولانا صاحب دعا کر دو, آپ کے پاس بھی کتنے آتے ہوں گے, مولانا صاحب دعا کر دو, آپ کتنی دعا کر دیں, بٹ سامنے والا ہی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو وہ اگر نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی دعاؤں میں بھی اس کو حصہ ملے گا, اور انشاءاللہ نیکوں کی دعاؤں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. ماشاءاللہ, بہت زبردست. ناظرین, ایک گفتگو ہماری چل رہی ہے, اور نماز پڑھنے کے جہاں ثوابات آپ نے سنے, ابھی آپ نے سید صاحب کی زبانی نماز نہ پڑھنے کے جو وعیدیں ہیں, قبر کا جو معاملہ ہے, پھر حشر کا معاملہ ہے, پھر جہنم میں ہزاروں سال کی جو سزا ہوگی, اللہ اکبر, الامان والحفیظ, اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. پھر دنیا کے اندر جو اس کی نحوستیں ہیں, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو کتنا وقت کتنا لگتا ہے, اب دیکھیں تو صحیح, اگر پوری نمازوں کو آپ جمع کریں, 5 وقت کی نمازوں کا جو ٹائم ہے, شاید 1 گھنٹہ لگتا ہو کچھ, تقریباً مشکل سے 1 گھنٹہ لگتا ہے, باقی 23 گھنٹے آپ کی دنیا کے ہیں آپ کے پاس. تو یوں سستی کر کے بعض اوقات اس طرح ہم کر جاتے ہیں, تو پھر جو ہے نا وہ بڑا پچھتاوا ہوگا. اس لیے ابھی وقت ہے, وقت ہوتے ہوئے آپ اس عبادت کو اپنے بجا لائیں, اللہ پاک کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ راضی ہو گیا تو سب راضی انشاءاللہ. یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. او ہو, کیا بات ہے, زبردست بات کی سید صاحب نے, نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. بہت زبردست. اللہ ہمیں عقل سلیم دے.
تو ناظرین، نماز کی اہمیت کے حوالے سے اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدوں کے حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کی، چونکہ مجھے اشارہ ملا ہے کہ ٹائم جو ہے نا اوور ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پروگرام کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ماشاءاللہ اتنا پیارا سلسلہ علی بھائی لے کر چلتے ہیں، دیکھنے والے بھی پسند کرتے ہیں، FGN کے ناظرین کو بھی ہمارا یہ پروگرام پسند آتا ہے بڑا. اللہ اخلاص نصیب فرمائے. تو اس طرح کے اور بھی پروگرام ماشاءاللہ ہمارے آتے ہیں. اللہ نے چاہا تو اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تو وہ بھی ضرور دیکھیں، اور بھی FGN کے دیگر پروگرام بھی دیکھیں. انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے نسیم کوئے جانا، جب مدینہ سے تو آنا، بوئے زلف یار نانا، دل پریشان ہے سبحانا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سے ایک بھی نماز قضا نہ ہو. یا اللہ پاک ہمیں با جماعت نماز ادا کرنے والا بنا، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا، ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو.